السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ ایک دو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو فلسطین میں آپ کو رپورٹ ہوا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بڑی شدید حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ آج کے دن مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی فوجیوں نے بڑا بروٹل قسم کا اٹیک کیا ہے۔ جو نمازی پڑھ رہے تھے نماز وہاں پہ، ان کو بہت ہی زیادہ مین ہینڈل کیا ہے، بہت ہی برے طریقے سے۔ تو میری گزارش ہوگی اپنے پاکستان کی فارن آفس سے کہ وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے آج کل، وہ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی ضرور سٹیٹمنٹ جاری کر دیا کریں۔ اس میں کوئی آر نہیں ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا پوری مسلم امہ کا ایک ایشو ہے۔ تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ ادھر سے کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ ضرور آئے گی۔ سیکنڈلی، ٹرمپ صاحب کو یہ جو ارینجمنٹ ہے وہ آج ہوئی ہے وہاں پہ، اور ان کو 34 کے قریب جو الزامات ہیں ان کا سامنا تھا۔ سب کے انہوں نے ناٹ گلٹی وہاں پہ فائل کیا ہے، لیکن اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اس میں کسی اور بات کروں گا۔ لیکن آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے جو ڈیسیژن آیا کل سپریم کورٹ کی طرف سے، بڑا ہی زبردست لینڈ مارک ڈیسیژن، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت ہی لینڈ مارک قسم کا جو ریفیوٹ انہوں نے کیا ہے انہوں نے نون لیگ والوں نے اور گورنمنٹ والوں نے، تو اس کا بھی امپیکٹ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کوئی آرڈر کرے اور پاکستان کے ادارے جو ہیں اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ یہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، آئین کی ریلیونس کیا رہ گئی ہے۔ ہم ہر وقت دیکھتے ہیں کہ آئین کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم وہ جیسے ہوتا ہے نا موم کی گڑیا کی طرح اس کا وہ موڑتے رہتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج بھی جو ہیں وہ ہم بھگتتے ہیں۔ تو یہ جو چیٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہے اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے، اور اس تمام صورتحال کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان سائنس فیڈریشن کے سابق سربراہ جناب ڈاکٹر فرید ملک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بڑا ڈیسیژن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن کل تھا، بڑا ہی پریشر تھا سپریم کورٹ کے اوپر، اور بہت ہی ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود کہ بہت زیادہ لوگوں نے ان کے اوپر پریشرائز کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی انہوں نے جو الیکشن ہے وہ کرانے کا حکم دے دیا 14 مئی کو پنجاب میں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 4-3 سے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیسیژن ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے گمراہ کن کہا ہے، اور پھر کے پی کا بھی انہوں نے کہا کہ متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے، اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ جلدی سے جلدی کوئی نہ کوئی ڈیسیژن آ جائے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیبنٹ نے اور پھر قومی اسمبلی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدل و انصاف کا قتل ہوا ہے۔ تو آپ پوری زندگی آپ نے اس کو بڑے قریب سے ساری صورتحال کو دیکھا ہے، مجھے یہ ذرا بتائیں کہ آپ کے نزدیک یہ سچویشن کس طرح بڑھ رہی ہے؟ جی دیکھیں جی، ہمارا جو آئین ہے 1973 کا 14 اگست 2023 میں اٹ ول بی 50 ایئرس آف انیکٹمنٹ۔ بالکل اور بڑے افسوس کی یہ بات ہے کہ 50 سال سے ہم اس آئین کو چیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو اوپنلی، جس میں ضیاء صاحب تھے یا مشرف صاحب تھے، وہ تو اوپنلی اس کو ڈیفائی کرتے تھے، اور کچھ جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ خاموشی سے کلینڈسٹنلی کرتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی دفاع، کوئی نہ کوئی پرانے قوانین، کوئی نہ کوئی ان کو کور اپ کر کے کوٹ کر کے کہ وہ بھی پاس آن کر کے اور ان کو بھی کوڈز میں شامل کیا ہوا، پینل کوڈز میں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے اس کی پراپر امپلیمنٹیشن 50 سال میں نہیں ہو پائی، اور بیسیکلی میں بہت سمجھتا ہوں بڑا اسٹرانگلی کہ جو ایک آئین ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے بٹوین دا رولرز اینڈ دا رولڈ، اور ایگریمنٹ کو فالو کرنا دونوں پارٹیز کا، دونوں سائڈز کے لیے بہت اہم ہے، ورنہ ایگریمنٹ کی فادیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے کیس میں جو رولرز ہیں وہ ابھی بھی اپنے آپ کو آئین کے تابع نہیں سمجھتے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور خاص طور پہ جو وہ جماعتیں جو مارشل لاء کی پیداوار تھیں، جنہیں مارشل لاء نے ان کو پروان چڑھایا کرا، وہ اپنے آپ کو ابو دی کانسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں۔ اس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو ابو دی کانسٹیٹیوشن سمجھتی ہے۔ تو دس ایرا ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ، اور میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ ہمارے جو بعد میں حکومتیں بھی آئیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی کی بھی، کہ ہمیں بیٹھ کے جو ایکٹس ہیں، جو قوانین ہیں جو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں ہیں، ان کو ہمیں ایلیمینیٹ کرنا چاہیے، جس طرح بھی لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ بلکہ میں ایسے کر رہا ہوں کہ جو آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے اس حوالے سے، میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ چیٹنگ دی کانسٹیٹیوشن آفٹر 50 ایئرس یہ ابھی تک چل رہی ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ذرا اس کو سمجھیں کہ یہ کیا صورتحال ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے آرٹیکل لکھا ہے اس کا تھوڑا سا ہمیں جس بھی بتائیں اور بتائیں کہ یہ کس طرح ریلیونٹ ہے آج کل کے زمانے میں. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے وہ آرٹیکل 124 کی تو جس میں جسٹس شاہد کریم صاحب نے بڑی مہربانی کی ہے اور اس کو انہوں نے نکالا ہے اس میں سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیٹس آف ٹو ہم کہ انہوں نے اس طرح 1860 کا دور کا یہ مطلب لا ہے. تو اب ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہمیں کوئی نئے لاز نہیں مل رہے آج تک. یہ ہماری حالت ہے. جی دیکھیں یہ تو شاہد کریم صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے سیڈیشن لا جو ہے اس کو انہوں نے اینٹی کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر کے نل اینڈ وائڈ کیا ہے. اور انڈر دس لا ایون جو ارشد شریف صاحب سے ہی واز آلسو بینگ ٹرائیڈ انڈر دس لا. بالکل دس کیریز ڈیتھ پینلٹی, imprisonment اینڈ فائن. یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں. یعنی اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف کوئی بیان دیں گے تو آپ کے خلاف سیڈیشن چارجز لگ سکتے ہیں. اور یہ عمران خان کے خلاف بھی لگے ہوئے ہیں, ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف. ایک یہ دوسرا ابھی ایک اور 2017 میں ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پاس کی ہے پارلیمنٹ میں, مگر ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی. وہ ابھی بھی جو 1923 کا آفیشیل سیکریسی ایکٹ ہے اس کو فالو کرتے ہیں. پھر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا ابھی بھی ہماری جو ساری سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا ایز ریٹن اس میں کم از کم 20 کلوزز ہیں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے. آج تک نہ ان پہ کبھی ڈیبیٹ ہوئی, نہ وہ امپلیمنٹ ہوئے, نہ یہ دیکھا گیا کہ کون کون سے قوانین انگریزوں کے زمانے کے جو ان سے کلیش کرتے ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے. اور یہ چھپا کے رکھے ہوتے ہیں بیوروکریسی نے ٹیبل کے نیچے, جب وہ کرتا ہے وہ نکال کے پیش کر دیتے ہیں. بلکہ ابھی واٹس ایپ پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی یہ بھی مینشن کر رہا ہے کہ جی 1970 میں کوئی آرڈیننس تھا جس کے تحت پریزیڈنٹ کو پاور دی گئی تھی ٹو ریموو دا چیف جسٹس آف پاکستان. وہ بھی ایک سرکولیٹ کر رہا ہے. مطلب اس طرح کے بے شمار, میں بھی جب سائنس فاؤنڈیشن میں تھا اس طرح میں اپنے آرٹیکل میں بھی مینشن کیا ہے کہ وہ اس طرح بے شمار 1970 کے 71 کے آرڈیننسز وہ بیوروکریسی کوڈ کر دیتی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا مافیا کو بچانے کے لیے. حالانکہ جب 73 کا آئین آ گیا, پاس ہو گیا یونینیمسلی, اسمبلی نے پاس کر دیا, تو all laws should have become redundant. مگر یہ نہیں ہوا. دیکھو نا اب تک بیکاز انہوں نے رول اوور کر دیا کہ جی all ordinance will be part of the constitution. پھر جو سوٹ نہیں کرتا تھا, اس طرح میں نے ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر کیا اپنے آرٹیکل میں. آرٹیکل 212 تھا اس میں انٹرم کانسٹیٹیوشن میں, آرٹیکل 216 تھا ان دا پرماننٹ کانسٹیٹیوشن کہ جی ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بنیں گے جہاں سٹیزن جو ہے وہ جا کے اکاؤنٹیبلٹی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے 1979 میں کلوز نکال دیا. ضیاء اللہ صاحب 50 سال ہو گئے کانسٹیٹیوشن کو اور اٹس ناٹ ٹیکن سیریسلی. میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کیوں نا کہ میں نے امریکہ میں بھی کچھ وقت گزارا تو وہاں تو کانسٹیٹیوشن کو ٹچ نہیں کر سکتا. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ دیٹ از اے سیکرڈ ڈاکومنٹ, سارے کو اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. یہ کیا نا جی کانسٹیٹیوشن کیا میں پھاڑ کے پھینک دوں گا, چند صفحوں کی کتاب ہے, ضیاء اللہ از آن ریکارڈ سیئنگ دیٹ. پھر مشرف صاحب کہتے تھے جی کانسٹیٹیوشن کو بچائیں یا اسٹیٹ کو بچائیں. او بھائی بغیر کانسٹیٹیوشن کی اسٹیٹ ہی نہیں ایگزسٹ کرتی. یہ مطلب یہ اسٹیٹمنٹ دینا, دس شوز moral and political bankruptcy of a person. تو جو کل جو ڈیسیژن ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد جو ہم نے ریئیکشن دیکھا ہے, دیکھیں نا جو گورنمنٹ ہوتی ہے, گورنمنٹ کا تو سب سے زیادہ فرض ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جو بھی ڈیسیژنز ہوں, چاہے وہ سوٹ ان کو کریں یا نہ کریں, تو ان کو فالو کریں, لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ان کو فالو کریں اور ان کو امپلیمنٹ کریں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ فرام دا پرائم منسٹر ٹو دی باٹم ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نہیں امپلیمنٹ کریں گے. کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں, ممکن بالکل نہیں ہے. اور ایشو یہ ہے کہ جو زیادہ اس پہ جو ہرٹ ہو رہی ہیں پارٹیز, وہ پارٹیز ہرٹ ہو رہی ہیں جن کو مارشل لاء نے پیدا کیا تھا ڈیموکریسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. انیشلی اس وقت جو ڈیموکریٹک فورس تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی بھٹو صاحب کی, ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ مسلم لیگ PMLN اور یہ سارا کچھ کریٹ کیا گیا. اب ٹیکنیکلی دیٹ ایرا از کمنگ ٹو این اینڈ. وہ اس کا اب الیکشن کے تھرو وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی از واکنگ اے ویری فائن لائن, کیونکہ وہی لوگ جنہوں نے بھٹو کی پھانسی کا جو ایک آن دا سائڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی اور جو بینیفیشری تھے وہ سارے پروسیس کے, اب وہ بھٹو صاحب کو کی تعریفیں کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں دے آر واکنگ اے ویری فائن لائن
اب بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کس طرح ڈسوسیٹ کرے گی ود دی اینٹی ڈیموکریسی. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین صاحب ہیں ماشاءاللہ, جو بلاول صاحب جن کے نانا صاحب نے کانسٹیٹیوشن دیا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مارشل لا لگنے کے چانسز ہیں اور ایمرجنسی لگ جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ بھی اسی بینڈ ویگن پہ چڑھے ہوئے ہیں. جی ہاں, یہ صحیح ہے. اصل میں جو پیپلز پارٹی زرداری ہے وہ اس کا پیپلز پارٹی بھٹو سے کوئی ریلیونس نہیں رہا. دیر از ناٹ مچ ڈفرنس لیفٹ زرداری کی جو پیپلز پارٹی. یعنی آپ نظریاتی طور پہ کہہ رہے ہیں, نظریاتی طور پہ ان کا کوئی تعلق نہیں ان سے. بالکل, وہ اس کی جو ڈاکٹرن تھی, جو اپروچ تھی, جو پروگریسو تھنکنگ تھی, جو ایک ڈیموکریٹک تھنکنگ تھی, اس سے ان کا تعلق نہیں رہا. تو یہ بڑی فائن لائن ہے. بلکہ میں نے آرٹیکل بھی اس پہ لکھنا ہے کہ ول پیپلز پارٹی گو ڈاؤن ود پی ایم ایل این in this debacle or will it dissociate itself? Because point یہ ہے کہ جو 1985 کی سیاست تھی, جو ضیاء الحق صاحب کی سیاست تھی, جو انہوں نے پودے لگائے تھے سیاست کو خراب کرنے کے لیے, ان کا اب ایک اینڈ گیم نظر آ رہا ہے, اور تھرو ڈیموکریٹک پروسیس. کیونکہ وہ جو مارجن تھا ایرر کا اور مارجن جو تھا مینیپولیشن کا الیکشنز میں, جس کے ذریعے یہ پارٹی جیتی رہی ہیں, وہ بھی کراس ہو گیا. اب وہ جو مارجن آف دھاندلی ہے, وہ اتنی اوور ویلمنگ سپورٹ ہے فار ڈیموکریسی کہ جو مارجن آف دھاندلی ہے وہ بھی نکل چکا ہے. تو اب سیاسی طور پہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ دوبارہ ایک نیا سورج طلوع ہوگا اس کے ذریعے, جس طرح 1970 میں ہوا تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو تب ہوگا نا جب اس کو ہونے دیا جائے گا. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام کی تمام فورسز انکلوڈنگ دی اسٹیبلشمنٹ, ایوری ڈپارٹمنٹ, ایوری کارنر آف دا پاکستانی اسٹیٹ, سارے کے سارے جو ہیں وہ اس وقت یکسو ہیں کہ ہم نے الیکشن بھی نہیں ہونے دینا اور ہم نے عمران کو بھی نہیں آنے دینا. تو پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال دو چیزیں ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. اس وقت اس پہ کنسنسس ہے کہ جی عمران کو نہیں آنے دینا, اور اس پہ بھی کنسنسس ہے کہ پی ایم ایل این کو بچانا ہے. دونوں چیزیں بہت تھنگ. کیونکہ عمران خان کا آنا کا مطلب یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا, فری اینڈ فیئر الیکشن کا ہونے کا مطلب ہے پی ایم ایل این کا ڈومز ڈے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ ہے, دیکھیں نا, پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کٹھی تھی جس میں اسٹیبلشمنٹ میں بیوروکریسی بھی تھی, آرم فورسز بھی تھی اور جوڈیشری بھی تھی. اب وہ اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے یونیفائڈ نہیں ہے. اب اسٹیبلشمنٹ میں بھی the voices of dissent have come up. اور میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے وہ بیسیکلی وہ ڈرپوک ہوتی ہے. بیوروکریسی میں اسٹرینتھ نہیں ہوتی ٹو اسٹینڈ اپ. تو یہ جو اس وقت جو مین فورس بیہائنڈ ہے, بیہائنڈ آل دس, اب وہ دیکھنا ہے کہ وہ کس ایکسٹینٹ تک جائے گی پی ایم ایل این کو بچانے کے لیے. دیکھیں نا ایکسٹینٹ, دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس کو ایکسٹینٹ آپ بات کر رہے ہیں, ایکسٹینٹ تو انہوں نے شو کر دیا اور انٹینٹ بھی شو کر دی ہے کہ وہ عمران خان کو مارنے کی حد تک بھی تیار ہیں کہ اگر اس کو مارنا بھی پڑ جائے تو ہمیں کم از کم اپنے جو مفادات ہیں ان کو ہم بچا لیں, اور عمران جاتا ہے تو جائے, پاکستان جاتا ہے تو جائے, لیکن ہماری کچھ مسئلہ نہ بنے. یہاں تک تو انہوں نے کہہ دیا. وہ بیہائنڈ دی سین کر رہے ہیں نا آپریٹ. دیکھیں نا آپ نے, اب یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ وہ بیہائنڈ دی سینز آپریٹ کر رہے ہیں. انہوں نے رانا ثناء اللہ کو فری ہینڈ دیا ہے کہ بھئی یو ڈیل ود دی سچویشن, ڈو واٹ ایور ہیز ٹو بی ڈن, ہمارے پہ نام نہ ہے. That's what I'm saying نا, کہ وہ دیکھیں نا جو لوگ پیچھے بیٹھ کے سارا کچھ کر رہی ہیں, کروا تو ہو ہی رہی ہیں نا. رانا ثناء اللہ is just a figure head. نہیں, مگر وہ فیل ہو گئے نا. رانا ثناء اللہ has failed. وہ تو فیل ہو گیا. جب ایک پاپولر لیڈر کی پاپولیرٹی ایک سرٹن لمٹ سے آگے چلے جائے تو پھر سیولین جو ادارے ہیں وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. دس از ویری کلیئر. اٹ از بیونڈ رانا ثناء اللہ. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, ایک چیز مجھے بتائیں, مجھے تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہے کہ جب ایک اسٹیٹ جو ہے, مطلب ہم نے وہ نعرہ سنا تھا اعتزاز احسن صاحب کی زبانی کہ جی ریاست ہوگی ماں کے جیسی, تو ریاست جو ہے, جو ماں ہے, وہ اپنے ہی بچوں کو اگر مارنے کے اوپر تل جائے اور وہ کہے کہ میں نے مارنا ہے اس کو, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ فارمر پرائم منسٹر کو اپنے اوپر وہ باکسز لگا کے اور وہ بلٹ پروف لے کے جانا پڑے, اور کتنی مطلب ہے کہ ایک تضحیق ہے ہماری ریاست کے لیے, اور یہ سچویشن آ جائے تو پھر آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جی وہ تھوڑا کریکٹ کر لیں, میں نے اس پہ لکھا بھی ہے, ہماری جو ریاست ہے ہم سے ستیلی ماں رہی ہے. ہماری ریاست جو ہے وہ سکی ماں کبھی بھی نہیں رہی, اور اعتزاز صاحب کو بھی اس کا احساس ہے. وہ تو یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں. ہاں, خواہش کا اظہار.
اور انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ ہوگی ریاست ہوگی ماں کے جیسے. ہاں ماں اور ستیلی ماں میں بہت فرق ہوتا ہے. تو یہ ہماری جو ریاست ہے یہ ستیلی ماں رہی ہے, اور اب جو ہے اب سمجھ میں آ گئی ہے لوگوں کو کہ یہ ماں نہیں ہے, ستیلی ماں ہے. اب اس کو کریکٹ کرنے کا وقت آ چکا ہے. اور جو کوششیں کی گئیں, جو اس وقت بھٹو صاحب کو اتنا لوگ یاد کرتے ہیں, وہ اسی لیے یاد کرتے ہیں کہ وہ جو دور تھا وہ ایک سول سپرمیسی کا دور تھا. جیسا بھی تھا, یہ لوگ غلط صحیح کچھ فیصلے اس صحیح پہ بھی ڈبیٹ ہو سکتی ہے اس کے اوپر, مگر وہ ایک سیویلین سپرمیسی کا دور تھا جس میں جو باغ دوڑ تھی ملک کی وہ سیویلینز کی کنٹرول میں تھی. آئین کا دور تھا, ایک پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس ہوتی تھی, ڈسکشنز ہوتی تھی, قوانین پاس ہوتے تھے. یہ جو دور ہے یہ تو ستیلی ماں کا دور ہے. تو دس ہیز ٹو بی کریکٹڈ. اور اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری یہ ماں نہیں ہے, ستیلی ماں ہے. بڑا وقت لگا سمجھنے میں کہ وہ کئی دفعہ جو ستیلی ماں ہے وہ اوپر سے ایک ایکٹ کرتی ہے, شو کرتی ہے کہ میں مترئی ماں نہیں ہوں, میں سکی ماں ہوں, اور آپ کو لاڈ پیار بھی کرتی ہے, سب کچھ. لیکن ستیلی ماں کے بچوں میں ریزیلینس ہم نے بہت دیکھ لیا. اب ویسے ریزیلینس بہت. ہاں جی بالکل, کیونکہ وہ سمجھ آ گئی نا, اب ان کو سمجھ آئی ہے. ریزیلینس جو ہے وہ ان کو سمجھ میں آئی ہے, یہ نمبر ایک. اور نمبر دو یہ ہے کہ اب ان کو لیڈرشپ ملی ہے آفٹر اے لانگ ٹائم, جس کے اپنے پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے, پرسنل ایجنڈاز نہیں ہے. انہوں نے فیکٹری نہیں بنانی, پلاٹس نہیں لینے, انہوں نے پرمیشن نہیں لینی, SROs نہیں ایشو کرانے, ہے نا. تو وہ ریزیلینس آف دی ماسز کمبائنڈ ود این آنےسٹ لیڈرشپ جو آگے جانا چاہتی ہے ملک کو لے کے. تو اس سے ایک الائنس بنا ہے, یہ بڑا اسٹرانگ الائنس ہے. تو ابھی ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا امپلیمنٹ ہوگا سپریم کورٹ کا ڈیسیژن, اور اگر ہوگا تو کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی, اب تو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بالکل امپلیمنٹ ہوگا, کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ 1 by 1 سارے پلیئرز کو ایکسپوز کرتی جائے گی. یعنی الیکشن کمیشن نے کہا جی فائنانس والے, وہ انہوں نے فائنانس کو بلا لیا. اب ڈیفنس والوں کو کہا, انہوں نے ڈیفنس والوں کو بلا لیا. اب وہ جتنے پردے ہیں وہ چاک ہوتے جائیں گے. تو پھر جتنے جو پردے چاک ہوتے جائیں گے, ہر پردے کے پیچھے جو چہرہ ہے وہ سامنے آئے گا, اور آستہ آستہ قوم کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سے چہرے چاک ہو چکے ہیں اور کون سے چہرے ابھی چاک نہیں ہوئے, یا وہ اپنے آپ کو چاک کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں چاہتے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے. لیکن جس طریقے سے ٹیک آن کر رہی ہے نون لیگ, خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف نے جو لنڈن سے پریس کانفرنس کی ہے, اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تینوں ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیے جانے چاہیے, اور اس طرح کی گفتگو جو ہے, کیا آپ نے کبھی پہلے سنی تھی کہ سپریم کورٹ کے ججز کے متعلق جو سٹنگ ججز ہیں ان کے متعلق اس طرح کی گفتگو کی جائے اور ان کو اس طرح دھمکایا جائے اور ڈرایا جائے؟ اسرار صاحب آپ گفتگو کی بات کر رہے ہیں, PML نے تو اٹیک بھی کیا تھا. ہاں وہ تو 97 میں کیا. آپ گفتگو کی بات کرتے ہیں, یہ PML نے تو اٹیک بھی کیا تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہو ابھی تک. نہیں, دیکھیں وہ PMLN, میں خود میرے والد مسلم لیگی تھے, میں اپنے آپ کو مسلم چائلڈ تصور کرتا ہوں, میں نے بچپنا سارا مسلم لیگوں کے ساتھ گزارا ہے. یہ جو مسلم لیگ ہے یہ تو دس از اے پارٹی آف انٹرسٹ, یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک گروہ ہے جو انٹرسٹ کے لیے اکٹھا ہوا ہے. صحیح. اور میں نے کئی دفعہ یہ چیلنج کیا کہ مجھے 5 ایسے لوگوں کے نام بتائیں PMLN میں جن کے ایسٹ سیاست میں آنے کے بعد کم ہوئے ہوں. ہر مسلم لیگی کا جو ایسٹ ہے وہ سیاست میں آنے کے بعد بڑھا ہے, اور کوئی منی ٹریل نہیں ہے, وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. خاص طور پہ آپ کے جو لاہور کے جو لیگی ہیں ان کے تو بہت ہی بڑے ہیں. بالکل ایبسولوٹلی. اچھا, اور کوئی منی ٹریل نہیں ہے. دیکھو وی گرو اپ ود دیم, ہمارے دوست تھے, ہم اکٹھے گھومتے پھرتے تھے. اب وہ اربوں پتی کھربوں پتی ہو گئے ہیں, کوئی یہ نہیں بتاتے, کوئی کہتا ہے جی میرے پرائز بانڈ نکل آئے تھے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. مطلب اٹ از اے ویری بگ جوک. کچھ لوگوں کو تو میں نے بھی 1 to 5 پہ دیکھا ہوا ہے. ہاں بالکل, نہیں میں نے پیدل بھی دیکھا ہوا ہے, رکشوں میں بھی دیکھا. 1 to 5 تو پھر بھی بڑی پریسٹیجس سواری تھی, رکشوں میں بھی دیکھا ہوا ہے, پیدل بھی دیکھا ہوا ہے. یہ بات نہیں ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ جو PMLN ہے یہ تو ایک پارٹی آف انٹرسٹ ہے, یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. اور زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو بھی کسی حد تک پارٹی آف انٹرسٹ بنانے کی کوشش کی ہے. پہلے وہ 10% تھے, جب بے نظیر بھٹو زندہ تھی انہوں نے کو 10% سے آگے نہیں بڑھنے دیا. ان کے جانے کے بعد ان کی وہ 100%. This is what has happened over a period of time. تو اب یہ ہے کہ اب انشاءاللہ
اب چہرے چاک ہوتے جائیں گے, سپریم کورٹ پردے اٹھاتا جائے گا, تو لوگوں کو سمجھ آتی جائے گی کہ ہر پردے کے پیچھے کون سا چہرہ ہے اور کون سا چہرہ بے نقاب. تو پھر آپ کیا یہ دیکھ رہے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم جس پیپلز پارٹی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اور نون لیگ بھی یہ آہستہ آہستہ فیڈ اوے کریں گی؟ مسلم لیگ تو کرے گی جی, مسلم لیگ تو ڈیفینیٹلی, مسلم لیگ تو فیڈ اوے کر دے ہو, آلریڈی فیڈ اوے کیوں تو ختم ہوگی تقریباً, یہ بھی فیڈ اوے کریں گے. اور پیپلز پارٹی کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں, زرداری صاحب جو ہیں, وہ بھٹو کی بات لیتے ہیں, زرداری کی بات لیتے ہیں. So lot will depend on بلاول بھٹو. ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ والد صاحب کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں, نانا صاحب کو وہ بھول چکے ہیں, صرف وہ برسی کی حد تک جاتے ہیں اور وہ تقریر وغیرہ کر لیتے ہیں, باقی تو ان کا کوئی پچھلی دفعہ تو وہ بے نظیر صاحبہ کی برسی بھی بھول گئے تھے, تو یہاں تک تو پہنچ گئی ہوئی ہے پیپلز پارٹی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کی جو پالیٹی ہے, جو ہماری سیاست ہے, اس کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہوگا کہ اتنی بڑی بڑی پارٹیز جو ہیں وہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے بالکل مسترد کر دی جائیں اور لوگوں کے دلوں سے نکل جائیں. دیکھیں جی, یہ اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکلی دیکھیں تو جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے وہ ڈھاکہ میں بنی تھی. بیسیکلی تو بنگالیوں نے شروع کیا تھی ساری موومنٹ, اور ہم نے کس طرح وہ ان کو فارغ کر دیا. اب مسلم لیگ کا نام و نشان ہی نہیں ہے جہاں وہ بنی تھی, جہاں وہ قائم ہوئی تھی, سب کچھ ہوا تھا, دیٹس گون, اٹس فنشڈ. اسی طرح پھر مسلم لیگ کی تاریخ اگر آپ دیکھیں, جب پاکستان بنا تو آل انڈیا مسلم لیگ ختم ہو گئی, اور اس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ بنی. جناح صاحب کو بھی کارنر کیا گیا, جناح صاحب کی بھی صحیح نہیں رہی پاکستان مسلم لیگ میں. پھر پاکستان مسلم لیگ جو بنی وہ پھر اس میں آگے سپلٹ ہو گئی, ایک سرکاری لیگ بنی, کاؤنسل لیگ بنی, کنونشن لیگ بنی. تو مسلم لیگ بیسیکلی جو 58 سے بلکہ اس سے ایون پہلے سے مسلم لیگ کو ہائی جیک کر دیا گیا تھا. مسلم لیگ ہیز بین ہائی جیک. یہ سب لوگ مسلم لیگ سے نکلے, سہروردی وغیرہ, خواجہ نازم وغیرہ. پوائنٹ یہ کہ مسلم لیگ تو ہائی جیک ہو چکی تھی, ابھی بھی ہائی جیک ہے. اب تو صرف ایک نام ہے, ایک برانڈ نیم ہے مسلم لیگ جو استعمال کرتے ہیں. نہ یہ آل انڈیا مسلم لیگ کی سکسیسر جماعت ہے, نہ یہ قائد اعظم کی سکسیسر جماعت ہے, نہ یہ پاکستان بنانے والی جماعت ہے. آئین بھی بنایا وہ پیپلز پارٹی نے بنایا, بھٹو صاحب نے بنایا. دیکھو نا, ان کی تو انہوں نے تو کنٹریبیوشن بہت کم ہے. اگر 56 کا کانسٹیٹیوشن رہتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسلم لیگ قائم رہتی. میرے نزدیک ایز اے مسلم لیگ چائلڈ, یعنی میرے والد 1935 میں مسلم لیگ جوائن کی انہوں نے. ہمارے گھر میں تو ساری تصویریں لگی ہوئی تھی صاحب مسلم لیگ والوں کی. We grew up in that environment. میں نے سب سے ملاقات سہروردی کو میں ملا, خواجہ نازم صاحب کو میں ملا. I've met all the stalwarts of Muslim League. تو وہ دور مسلم لیگ ختم ہو گئی, وہ مسلم لیگ ہے ہی نہیں. یہ تو ایک برانڈ نیم ہے. ایک جو ڈیوس روڈ پہ جو وہ ہے وہ مسلم لیگ ہاؤس, وہ انہوں نے بنا کے ایک لانچ کی ایک مسلم لیگ. اٹ واز اے برانڈ نیم فار دی اسٹیبلشمنٹ, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی ایک شکل تھی جو مترئی ماں انہوں نے پیدا کی شو کرنے کے لیے, پولیٹیکل فیس شو کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے. یہ وہ مسلم لیگ ہے. اب وہ یہ کہ جو پولیٹیکل فیس ہے وہ اتنا بد حیات ہو گیا ہے, اس کی شکل اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اس پولیٹیکل فیس کو اسٹیبلشمنٹ رکھنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے کہ اس کو اس قسم کا پولیٹیکل فیس قابل قبول ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جو پولیٹیکل فیس تھا وہ اب ریجیکٹ ہو گیا, ٹوٹلی ایکسپوز ہو گیا ٹوٹلی. لیکن کیا یہ پاسبل اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوگا جو خود اپنی پوزیشن کے لیے جنگ کر رہی ہے, جس کو اپنا نہیں پتا کہ اس کا ساتھ کیا بنے گا, کیونکہ لوگوں کے دلوں سے جو ان کی عزت تھی وہ تو نکل گئی ہے, وہ تو باقی رہی نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ جو آج کل ہو رہا ہے اس کے بعد تو لوگوں کے دلوں میں میرا خیال ہے اب شاید 35-40 سال شاید لگیں گے اس کو ریوائیو کرتے ہوئے. تو کیا اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول آپ دیکھ رہے ہیں جو پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں جی نہیں, اسٹیبلشمنٹ کا دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ایوری کنٹری نیڈز اسٹیبلشمنٹ, بٹ انڈر اے کانسٹیٹیوشن, انڈر رول آف لا اینڈ اے فریم ورک. لوگ اسٹیبلشمنٹ کا رول اسٹیبلشمنٹ کے تحت اگر رہے تو اس میں لوگوں کو کوئی شکایت نہیں ہے, ہمیں بھی نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آف کورس the armed forces has to be in the barracks. ہاں لیکن انکروچ نہ کریں نا, انکروچ نہ کریں. اب دیکھو نا, یہ انہوں نے اور انکروچ کرنے کے لیے انہیں پولیٹیکل فیس چاہیے ہوتا ہے. اب وہ پولیٹیکل فیس جو ان کا ہے وہ بدنما ہو گیا ہے, وہ ایک دھپا ہو گیا. So that political face no longer will be allowed to continue. So now they will have to go back where they belong, which are the barracks.
Without the barracks. یعنی ان کو کوئی اس لحاظ سے جو ان کا اپنا رول ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وی نیڈ اے اسٹرانگ آرم فورسز. ہمیں بیوروکریسی بھی چاہیے اچھی جو سرو کرے. یہ بات نہیں ہے, یہ مطلب یہ اینڈ گیم نہیں ہے, یہ بیسیکلی ایک ایڈجسٹمنٹ کی ایک پروسیس ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے ایمبٹ میں آپریٹ کرے, اپنے رول ادا کرے, سیاستدان اپنا رول پلے کریں, اور سیاستدان بھی جو ہوں جو سروس ٹو دا پیپل, جو لوگوں کو سرو کرنے کے لیے آئے, اپنی امپائر بلڈ کرنے کے لیے نہ آئے. اور اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کرے, بیرکس والے بیرکس میں جائیں, دفتر والے دفتر میں جائیں, کانسٹیٹیوشن کے انڈر سارے آپریٹ کریں, اور کانسٹیٹیوشن باؤنڈریز جو ہیں وہ کراس نہ کی جائیں. آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ ٹیکس ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. تو یہ بہت بڑا ایک کوئی حوصلے والا آدمی ہوگا جو یہ کر سکے گا, اور وہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی اللہ کرے کہ اس طرح کا کوئی پیدا ہو جو خود بھی سوچے کہ بھئی یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو وہ آئندہ سے نہ ہو. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. چیٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے, دس ہیز ٹو اسٹاپ. یہ میں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے, دس ہیز ٹو اسٹاپ. اور بڑا اسٹرانگلی ارج کرتا ہوں کہ کوئی کمیٹی بنے جو سارے لاز کو ریویو کرے, جتنے کلونیل ایراز کے لا ہیں ان کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے, اور یہ جو لوگوں کو اٹھا لینا گھروں سے جا کے بغیر وارنٹ کے اریسٹ کر لینا, وہ حسان نیازی جو ہے بیچارہ, اس کو پتہ نہیں کبھی کراچی کبھی لاہور کو کہتے آؤ بچوں سیر کرائیں پاکستان, تو یہ جو سب چیزیں ہیں رسپیکٹ آف انڈیویجول ہیومن رائٹس انڈر دی کانسٹیٹیوشن, یہ ضروری ہے. اور آئین 50 سال ہو گئے ہیں, اب اس کی چیٹنگ بند ہونی چاہیے. یہ بند ہونی چاہیے, اس کی ٹنکرنگ بھی بند ہونی چاہیے, اس کی ٹویکنگ بھی بند ہونی چاہیے, اور اس کو جس طرح ہم نے موم کی گڑیا بنایا ہوا ہے وہ بھی بند ہونا چاہیے. اس کو سیکریٹ ڈاکومنٹ, جس طرح آپ نے کہا تھا شروع میں کہ امریکہ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ سیکریٹ ڈاکومنٹ سمجھا جاتا ہے, اسی طرح اس کو بھی سیکریٹ سمجھا جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ. اور بڑی remain hopeful. Let's remain hopeful and positive. Let's and optimistic. Thank you very much. Optimistic. Thank you. Good luck. السلام علیکم سر. السلام علیکم.